السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج چوتھے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران جاری ہے، اور سورہ آل عمران کی بقیہ 109 آیات، یعنی آیت نمبر 91 تک پچھلے پارے میں تھی، اور آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 200 تک آج کے پارے میں، اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی پہلی 23 آیات بھی آج کے پارے میں شامل۔ جہاں تک سورہ آل عمران کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ آل عمران کو ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کا جو چوتھا حصہ ہے آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک، جس میں اہل کتاب کی خرابیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، اس کا تذکرہ جاری ہے۔ اور پچھلے پارے کے جو آخری آیت کل ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ جو کافر مر گئے تو وہ چاہے زمین بھری ہوئی سونے کی وہ فدیے میں دینا چاہیں تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس کے فوراً بعد اس بارے کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ دو۔ تو جو محبوب چیز ہے یہاں پہ اگر اللہ کے راستے میں دیں گے، جو بھی کوئی جتنے بھی محبوب ہو، وہ زمین بھری ہوئی ساری زمین کا سونا تو اللہ تعالیٰ مانگتا بھی نہیں ہے، اللہ نے یہ مانگا بھی نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم کچھ بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ لہذا قیامت والے دن اس حسرت سے کہ میں زمین بھری ہوئی سونے کی مجھے مل جائے تو میں دے کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز تمہارے پاس ہے محبوب سے محبوب چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے۔ اچھا، اس میں صرف دولت نہیں ہے۔ جب بھی انفاق کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں یہ رکھا کریں، جہاں رزق کی بات ہوتی ہے وہاں بھی رزق صرف دولت نہیں ہے، اسی طرح انفاق بھی صرف دولت نہیں ہوتی۔ خرچ کرنا، اپنی جان بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، صلاحیتیں خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، وقت خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، اولاد خرچ کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آگے 2 اعتراضات یہود کے تھے یا ان کے شبہات تھے۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو اونٹ کا گوشت ہے اور دودھ، اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ حرام تھا تورات کے اندر۔ ایک تو انہوں نے یہ پھیلائی ہوئی تھی بات اور یہ شبہ ڈالا ہوا تھا، اور دوسری بات وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلا جو قبلہ ہے، جو سب سے پہلے بنا وہ بیت المقدس بنا تھا۔ یہ 2 شبہات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں شبہات کا جواب دیا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز حلال تھی، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ اپنے اوپر کوئی چیزیں، بندہ جیسے پرہیز کرتا ہے تو وہ پرہیز کرتا ہے تو آدمی اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے یہ فلاں چیز نہیں کھانی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ کریم نے یہ فرمائی کہ یہ سارا کچھ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہے یہ تو تورات کے نازل ہونے سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اگر اپنے آپ پہ کوئی چیز جو ہے وہ منع کی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر حرام کی گئی ہے۔ اگر تورات کے اندر ایسا کوئی حکم ہے
قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات لے کے آؤ، میرے سامنے پڑھ کے دکھاؤ اس میں اگر کوئی ایسا حکم ہے تو کوئی نہیں۔ اس کے ان کے ایک شبے کا جواب۔ دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے بیت المقدس سب سے پہلے بنا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا گیا دونوں میں کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 کا فاصلہ۔ پھر 40 سال ہے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہرحال سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساتھ 2-3 باتیں بتا دیں کہ یہ ایک تو لوگوں کے لیے یہ گھر بنایا ہے، بات یہ سمجھ میں آ گئی گھر اللہ کا ہے، ان اول بیت وضع للناس، گھر اللہ کا ہے، بنایا لوگوں کے لیے گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ایک جہت کو، ایک رخ کو فالو کریں اور آ کے کعبہ کا طواف کر کے اس سے برکتیں سمیٹیں۔ اور ساتھ فرمایا مبارکن، اس کے اندر برکتیں ہیں بہت، وہدن، اور یہ ہدایت کا سامان ہے للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری اور بھی نشانیاں ہیں، اور سب سے بڑی نشانی تو مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن رہ گیا۔ اللہ، پوری چند خصوصیات بتا دی، اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص بھی اس گھر کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ لازماً حج کرے۔ جب یہ آیت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے لہذا حج کیا کرو۔ ایک صحابی پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ پھر پوچھتا ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے بعد میں فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو حج ہر سال ہر شخص پر فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اور ہر سال ہر شخص پر فرض ہو جاتا، کتنا مسئلہ بنتا اور کتنی مشکل ہوتی۔ فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے پھر اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حج نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور قرآن واضح طور پر کہہ رہے ہیں ومن کفر، جو کفر کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آگے پھر 2 استفسار کیے ہیں اہل کتاب سے، لما تکفرون باللہ واللہ شہید علی ما تعملون، تم اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے کیوں ہو؟ یہ 2 سوال کیے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار سے دوستی سے منع کیا ہے۔ کفار کی دوستی جو ہے یہ کفر میں جانے کا خدشہ ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کفارا، یہ تمہیں بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں واپس کفر میں لے جائیں گے، لہذا جو کافروں کی دشمنی سے بچے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 120 تک امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ 5واں حصہ ہے مضامین کے اعتبار سے، اور اس میں جو ابتدا ہوئی ہے آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق، اور ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے سے ایمان و مسلمان بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ، اس پر ایک تو صحابہ کرام ڈر گئے، ہم اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں جس طرح ڈرنے کا حق ہے؟ تو پھر وہ آیت اتری فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت۔ البتہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے، حق تقاتہ هو ان یطاع ولا یعصى۔ حق تقاتہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرُ وَلَا يُنْسَى، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس کو کبھی بھلایا نہ جائے۔ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، اس کا ہمیشہ شکر کیا جائے اور کبھی بھی اس کی نافرمانی یعنی ناشکری نہ کی جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق اگر کوئی کسی نے ادا کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے پھر اللہ کریم نے اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو سارے لوگ پڑھتے ہیں
اکٹھے مل کے ہر فرقہ ہر تنظیم یہی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ. اتحاد کا طریقہ یہی ہے. یعنی جو بھی شخص، جو بھی گروہ، جو بھی تنظیم یہ آیت پڑھتی ہے، ان کا اتحاد کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ سارے آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم نے فرقے فرقے نہیں بننا اور حبل اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ المتین قرآن کو فرمایا. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، حبل ممدود من اللہ یا حبل ممدود من السماء، آسمان سے اللہ کی ایک رسی قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تیسری حدیث وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے. کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اور ہرگز کبھی ہلاک نہیں ہوگے. یہ اگر قرآن سے جڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. لہذا اصل میں اتحاد وہ ہے جو قرآن و سنت پر ہو. سنت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن صاحب قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے. جب بھی قرآن کی بات کی جائے صاحب قرآن کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے نبی تو بھیجے جن کو کتاب کوئی نہیں دی، لیکن ایسی کتاب ایک بھی نہیں بھیجی جس کے ساتھ نبی کوئی نہیں آیا. تو اصل جو اہم ہے وہ نبی ہے. تو نبی کے ساتھ کتاب آتی ہے. تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں صاحب قرآن کو نہیں مانتا، تو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، کسی اور چیز پر تو کہیں تختیوں پہ لکھا ہوا تو ملا ہی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن جو ہے ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو اتحاد اور اتفاق کا جو حکم دیا، فرمایا کہ یاد کرو اللہ کے انعام کو جب تم دشمن تھے اور اللہ کی نعمت سے تم سب بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچ گئے. اس نعمت کو یاد. وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جب عرب جو ہے یا دنیا اس وقت آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی تھی، تباہی و بربادی ہو چکی تھی، تو عین ہونے والی تھی، تو اللہ نے نبی بھیج دیا. اب اس سے قرآن کا جو فلسفہ تاریخ جو مترشح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم بدعمالیوں کے اعتبار سے آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ جائے تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. یا تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی نئی قوم لے آتا ہے، اس کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس کی جگہ نئی قوم. یا پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہدایت کی طرف واپسی کر دیتا ہے. جو ہدایت کی طرف واپسی ہوتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے واپسی بھی ایک دن میں تو نہیں ہوتی، اس پہ دہائیاں لگتی ہیں، لیکن واپسی کے لیے نبی آ جایا کرتے تھے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا. جب بھی کسی قوم کی واپسی اللہ کو مقصود ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتے. اب نبوت ختم ہو گئی ہے، اب نبی تو آنا کوئی نہیں. اب اگر ہم تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں تو واپسی کا جو امکان اس صورت میں ہے کہ امت نبیوں والا کام کرے اور امتی اصلاح کا کام کریں. اگر امتی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، آپ میں ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اگر اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو پھر امید کی بات ہے انشاءاللہ واپسی یقینی ہے. اور اگر ہم اصلاح کا کام نہیں کر رہے تو پھر بیٹھ کے انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد خیر امت کی ذمہ داریاں ہیں. آیت نمبر 104 110 میں فرمایا کہ ذمہ داری کیا ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تمہارا کام ہی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. اور بنی اسرائیل بھی اسی لیے تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بند کر دیا تھا. تم اگر یہ کرتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے یہ اس امت کی ذمہ داری ہی یہی لگائی گئی ہے. اور آیت نمبر 110 میں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. بار بار ان کو تاکید کی ہے کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، اس امت میں شامل ہو جائے تو ان کے لیے بہتر ہے. اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کوئی اہل کتاب سے پھر تصادم اگر ہوگا، یعنی ایک ہی طریقہ ہے، یا تو وہ جڑ جائیں ساتھ، اگر نہیں جڑتے تو پھر تصادم ہوگا. تصادم ہوگا تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى.
تھوڑی سی تکلیف تمہیں ضرور پہنچا سکتے ہیں، وہ تمہیں شکست نہیں دے سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، وہ ہمیشہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. یعنی کبھی بھی اہل کتاب اہل ایمان کے سامنے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے. اللہ اکبر. اور محض لوگوں کا سہارا اور ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، علاوہ ازیں وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے. آگے فرمایا اہل کتاب کو رازدار نہ بناؤ، یہ بڑے بدبخت ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم. خرابیاں بتانے کے بعد بتایا ہے کہ اہل کتاب کو کبھی اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ ان کے دل کدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کبھی کبھی ان کے منہ سے چھوٹی موٹی بات دشمنی کی تھرک جاتی ہے، اصل بات وہ بتاتے نہیں. ان کے دلوں کے اندر جتنی دشمنی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. لہذا دوستی اور دشمنی کا معیار بتا دیا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. پوری یعنی ملت کے لیے خارجہ پالیسی کے طور پر دوستی دشمنی کا معیار رکھنا ہو کہ کون سی مملکت ہماری دوست ہے اور کون سی مملکت ہماری دشمن ہے، یہ اگر حساب رکھنا ہو، یا انفرادی طور پر اہل ایمان نے کسی کے ساتھ دوستی دشمنی کا معیار رکھنا ہو، تو قرآن نے معیار مقرر کر دیا ہے. کیا؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارے دشمن ہیں. یعنی تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ ہو اور جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارے دشمن ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور تمہیں اگر کوئی برائی پہنچی اور وہ خوش ہوتے ہیں تو یہ تمہارے دشمن ہیں. اور اگر تمہاری اچھائی سے کوئی خوش ہوتا ہے اور تمہاری برائی سے کوئی دکھی ہو جاتا ہے تو وہ تمہارا دوست ہے. اگر تم یہ معیار رکھو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر اور تقوی اختیار کرو تو پھر یہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 189 تک غزوہ احد اور منافقین کے کردار پر تبصرہ ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے فتح اس کے اوپر موقوف ہے. یعنی فتح ایسے نہیں حاصل ہوتی، فتح حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد سے. اور اس کی ضروری خصوصیات کیا ہیں؟ ایک تو ایمان دل میں ہونا چاہیے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہونا چاہیے، اتحاد اور ہونا چاہیے، تیاری کی ہونی چاہیے، اطاعت اور توکل. یہ آیت نمبر 122 کے اندر یہ ساری باتیں بتائیں. پھر فرمایا کہ صبر اور تقوی ان سب کی بنیاد ہے، اور ان کی بھی بنیاد کسب حلال ہے. اگر کوئی شخص حلال نہیں کھاتا اس کے اندر کبھی تقوی آ ہی نہیں سکتا. اور سود کی حرمت کی بات کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا. اصل میں سود ایک مرکب ہوتا ہے، ایک مفرد ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور کرائے کے طور پر آپ نے اس سے سود لے لیا، تو یہ تو ہو گیا سود مفرد. دوسرا ایک ہوتا ہے سود مرکب. سود مفرد کی ممانعت اور حرمت کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور سود مرکب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور آپ نے کہا میں 1,10,000 روپیہ لوں گا، اور جب وہ وقت آیا تو وہ 1,10,000 روپیہ نہیں دے سکتا. اب آپ اس کو 1,10,000 روپے کے اوپر سود لگا دیتے ہیں. پھر وہ جتنے 12,000 15,000 اس کے ساتھ اور جڑ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پورے کے اوپر سود لگا. یہ ہے سود مرکب. اور بالکل آج کل جو بینکوں کا سود ہے وہ سود مرکب کی شکل ہے کہ جتنے آپ نے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ پیسے کے اوپر سود در سود چڑھتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی ممانعت کی. فرمایا لا تاکلوا الربا ضعافا مضاعفا. یہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آگے متقین کی صفات بتائی ہیں کہ کردار کی ہماگیری. سبحان اللہ. آیت نمبر 134 سے اندر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. خوشی سے خرچ کرتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، احسان ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اور یہ پہلے درجے کے متقین ہیں. اور دوسرے درجے کے متقین وہ ہیں جو گناہ پر اصرار نہیں کرتے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. گناہ کر بیٹھتے ہیں بیچارے، یہ بھی نیک لوگ ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یہ بھی نیک لوگ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 139 کے اندر فرمایا ایمان شرط تھی کامیابی کی. تمہیں جو تھوڑا بہت غزوہ احد کے اندر تھپیڑا پڑا ہے نا، وہ اس لیے پڑا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. تو ایمان ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اصل میں غزوہ احد میں جو شکست طرح کی ایک بات تھی، شکست نہیں تھی ہوئی. اس کی وجہ ہے کہ شکست اس وقت ہوتی ہے
جب دشمن آپ کے کوئی علاقے فتح کر لے یا آپ کی کوئی جانی نقصان اتنا کر دے کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ ہمارا کوئی علاقہ اس نے فتح کیا تھا، کچھ بھی نہیں. اور میدان چھوڑ کے بھی وہ بھاگے تھے. تو جب میدان چھوڑ کے بھی وہ بھاگے، ہمارا علاقہ بھی کوئی فتح نہیں کیا اور کوئی ایسا جانی نقصان بھی کوئی نہیں کیا کہ اس کو کہا جائے کہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کو یہ کسی بھی صورت شکست نہیں تھی، لیکن ایک ہزیمت تو تھی. اور وہ ہزیمت بھی کیوں برداشت کرنی پڑی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ جبل رمات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، ان کو یہ کہا تھا فتح ہو یا شکست، دونوں صورتوں میں تم نے یہاں سے نہیں اترنا. اور جب فتح ہو گئی، لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے، انہوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی، اب تو چلتے ہیں نیچے. تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے بھاگ کر نیچے آ گئے. بس وہ نیچے آئے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا فتح کا. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ. اصل مسئلہ تو تم نے خود گڑبڑ کی کہ تم آپس میں مختلف ہی ہو گئے، آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑا کیا، اور تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی مال غنیمت کو دیکھ کر. اس وقت اس لیے ہوا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. اللہ نے بعد میں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ معاف کرنے والا ہے، ورنہ غلطی اتنی بڑی تھی کہ اس سے بڑا کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، وہ نہیں ہوا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگ بھاگے بھی، ایک بھگدڑ مچی بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، لوگوں ادھر آؤ میری طرف. بہرحال اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے قدم جمے اور جو میدان چھوڑ کے وہی لوگ بھاگے. اور پھر آگے منافقین کے کردار کی مذمت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم واذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا. منافق آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے منافق جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ غزوہ احد پر ہوئے. اور منافق دو جگہ پہ ایکسپوز ہوتا ہے. خارجی محاذ پر جہاد میں منافق ایکسپوز ہوتا ہے، اور داخلی محاذ پر عدل قائم کرنے پر منافق ایکسپوز ہوتا ہے. اگر داخلی محاذ پر عدل قائم کر دیا جائے تو منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور اگر خارجی محاذ پر جہاد برپا کر دیا جائے تو منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو پہلی دفعہ ایکسپوز ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے. بہرحال 70 شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو 300 پیچھے بیٹھے رہے تھے تو اس لیے اگر یہ نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. وہ تو لڑے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت دے دی. تم یہ بتاؤ کہ اگر تم نہیں گئے تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ. تم موت سے بچا سکتے ہو اپنے آپ. تو بہرحال آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. ایک قانون سمجھ لیجئے، اللہ اگر تمہاری مدد کر رہا ہو نا تو کبھی تمہارے اوپر کافر غالب نہیں آ سکتا. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ. اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے. یعنی اصل تو کامیابی، دیکھیں کافروں کی کامیابی کے اصول اور ہیں، اہل ایمان کی جنہوں نے دعویٰ کیا اللہ پر ایمان کا، ان کی کامیابی کے اصول اور ہیں. لہذا مومن ہو اور دعویٰ کرے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، بھروسہ کسی اور پر کرے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرنے کے بعد غزوہ طائف کے لیے روانہ ہوئے، 12,000 تھے. 10,000 نے مکہ فتح کیا، 2,000 مزید مل گئے، 12,000 طائف کی طرف جا. بعض صحابہ کی زبان سے یہ بات نکلی آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. یعنی بھروسہ اللہ کی مدد کی بجائے افرادی قوت پہ آ گیا. بس جو ہی بھروسہ افرادی قوت پہ آیا، وہ بنو غطفان اور بنو ثقیف کے لوگ تیر انداز پہاڑوں پہ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے تیر مارے، وہاں سے سورا 12,000 کا 12,000 لشکر تتر بتر ہو. یعنی جو ہی بھروسہ شفٹ ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے.
کافر ہو تو وہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن اللہ کی مدد سے لڑتا ہے، کافر افرادی قوت اور اسلحے کے زور پہ لڑتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہو، یہ احسان ہے اللہ کا اور ذریعہ ہے تعلیم اور تزکیہ کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، سب نے یہ آیت سنی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا کہ شکست کی حکمت کیا تھی۔ دو قسم کے لوگوں کو اللہ جانچنا چاہتا تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو دیکھنا چاہتا تھا، اہل ایمان کا پتہ چل جائے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کا بھی پتہ چل جائے، تو اہل ایمان کا اور منافقوں کا پتہ چل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی معاملات پیدا کیے تھے، اور منافقین جو ہیں اب اگر نہیں گئے تو اب موت سے بچ کر دکھائیں۔ اور ایک پھر جب وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو اگلے ہی دن ان کو راستے میں جاتے ہوئے خیال آیا کہ ہم فتح کر کے آ گئے ہیں یا شکست کھا کے آ گئے۔ اگر ہم فتح کر کے آئے ہیں، وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، تو اگر ہم فتح کر کے آئے ہیں تو ہم نے تو کچھ بھی فتح نہیں کیا، ہم تو خود میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پھر ان کو خیال آیا، سوچ آئی، واپس چلتے ہیں۔ تو بالکل آپ مدینہ سے باہر نکلے نا تو اب بھی جو جہاں سے مین روڈ آتی ہے تو ایک خالی جگہ آتی ہے، آگے پہاڑ ہے، تو جس طرف بدر روڈ جاتی ہے اس وہاں پہ اس جگہ کا نام ہے حمراء الاسد۔ وہ جو حمراء الاسد کا میدان ہے یہاں پہ رک گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، واپس جاتے ہیں اور واپس جا کے لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، وہ تو وہاں رک گئے ہیں لڑنے کے لیے اور واپس حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جبریل نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، جبریل نے تو نہیں اتارے، لہذا ہتھیار دوبارہ پہنیے اور چلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں نے اطلاع دی، لوگ تو اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر حمراء الاسد پہ اکٹھے ہو گئے، دوبارہ حملہ کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کو اطلاع ملے گی، پہلے شکست خوردہ ہے، اور جب ان کو اطلاع ملے گی کہ وہ جمع ہو کے پھر آ رہے ہیں تو پھر تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کے دلوں میں پھر اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت کا رعب بڑھا، اور فوراً فَزَادَهُمْ ایمانا، انہوں نے فوراً جو ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایمان ان کے بڑھے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور یہ کہنے کے بعد کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نکل پڑے۔ بہرحال جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو پھر نکل پڑے ہیں ہمارے مقابلے میں، تو میدان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے، اور پھر جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ یہ بالکل غزوہ احد کے اگلے دن ہوا۔ یہ جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے، یہ بلند ہمتی کی دعا ہے۔ یہ جب آپ کی ہمت جواب دے رہی ہو اس وقت یہ پڑھ لیا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ انسان کو ہمت عطا کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کافروں کی ساری سازشیں بیکار جائیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، وہ سمجھتے ہیں مہلت ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں۔ آگے یہود کی بخیلی اور ان کی کٹ حجتی کی کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہود کی ہرزہ سرائی کہ وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ اکبر! لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بکواس کرتے تھے یہودی، اللہ فقیر ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم امیر ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ ہم نے لکھا ہوا ہے، اور یہ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے۔ آگے پھر موت کے بعد پتہ چلے گا کون کامیاب۔ اور آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 حقیقتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حقیقت یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے۔ دوسری حقیقت یہ کہ اچھے برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بدلہ ملے گا۔ اور کامیابی کا اصل معیار یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ اور دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پہ جو کہہ رہا ہوتا ہے مجھ میں کامیاب ہوں، وہ اصل میں کامیابی نہیں ہوتی۔ جو کہہ رہا ہوتا ہے میں خسارے میں ہوں، وہ اصل خسارہ نہیں ہوتا۔ خسارہ اور کامیابی قیامت والے دن، یہاں پہ کامیابی ہو بھی تو اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے۔
یہاں پہ خسارہ بھی ہو تو اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے. اصل چیز جو ہے قیامت والے دن پتہ چلے گی. آخری اور 7واں حصہ، آخری 11 آیات ہیں، آیت نمبر 190 سے 200 تک. یہ 11 آیات، اس میں دعائیں بھی ہیں، غور و فکر کی دعوت بھی ہے، قدرت و خالقیت کا ذکر ہے، اللہ اکبر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا بھی حکم ہے. اور اس میں پھر بندگان خدا کا رد عمل بھی ہے، ثابت قدمی کا ذکر بھی ہے، صبر و ثبات کا ذکر، صبر و رباط کا ذکر ہے آخری. اچھا، یہ جامع نصیحت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 آیات تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے نا تو آپ یہ 11 آیات پڑھتے تھے. اور اللہ، ان کو ذرا یہ جو سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات ہیں، ان کو ذرا پڑھ کے دیکھیں آپ اکیلے بیٹھ کے، مفہوم سمجھیں، اور مفہوم سمجھ کے پھر جب کبھی اکیلے ہوں تہجد کے وقت پڑھنے کا موقع مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اور کسی بھی وقت اکیلے میں پڑھ کے دیکھیے گا اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یعنی کیسی خوبصورت دعائیں ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا تو وہ ذلیل ہو گیا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے ایک تیرے بندے کو منادی کرتے سنا تھا کہ ایمان لے آؤ، ہم اس کی بات پر ایمان لے آئے. اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ اب تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں میں فوت کرنا. اللہ اکبر. بہرحال اس طرح کی دعائیں ہیں، یہ پڑھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت تاثر دیتی ہیں. آیت نمبر آگے آ گئی سورہ نساء، اور سورہ نساء کی جو پہلی 43 آیات ہیں، ویسے تو سورہ نساء اس کا مرکزی جو موضوع ہے اس میں دعوت اسلام میں خصوصاً اہل کتاب کو اور معاشرتی اجتماعی اور اخلاقی احکام ہے اور مضبوط اجتماعیت کا حکم ہے. لیکن سب سے ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک حسن معاشرت کا ذکر ہے، یعنی معاشرے کو اچھا بنانے کا ذکر ہے. اور معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے جو سب سے زیادہ کمزور اور پسا ہوا طبقہ تھا عرب کے معاشرے میں، وہ 2 طبقے تھے، ایک عورتوں کا اور ایک یتیموں کا. لہٰذا سب سے پہلے اللہ کریم نے ان دونوں کا ذکر کیا. ابتدا ہوتی ہے اس بات سے کہ وحدت انسانی کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے. گویا تمہارا ماں باپ ایک ہے، تم سب اصل میں ایک ہو. اس سے بھی ڈرو جس کے نام کا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے ڈرو. یہ ایک ابتدائیہ بتا کے پھر ڈائریکٹ حکم ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو، خبردار ان کے مال نہیں کھانے، ان کے مال ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے مال عدل بدل بھی نہ کرو، اچھا مال لے کے برا مال دے دو یہ بھی نہ کرو. یتیموں کا کوئی والی وارث نہیں، اس لیے کر رہے ہو، خبردار ایسا نہیں کرنا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کے کھا جاؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بہت بڑا گناہ ہے جو شخص اس طرح کرتا ہے. آگے پھر دوسرا کام یہ کرتا تھا، یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے صرف ان کا مال اٹھانے کے لیے. تو فرمایا بَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ جب یہ نکاح کرتے تھے تو یتیموں کا جب کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں تھا ان لڑکیوں کا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ان کا ماں باپ، نہ کچھ، تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے تھے. اس لیے فرمایا اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا پیچھا کوئی نہیں ہے، تو اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو یتیموں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پھر نکاح کر لیا کرو جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عام عورتوں میں سے. پھر یتیموں سے نکاح نہ کیا کرو، پھر عام عورتوں سے نکاح کرو. پھر وہ چاہے 2 کرو، چاہے 3 کرو، چاہے 4 کر لو، 4 تک کی اجازت ہے، 2 کر لو، 3 کر لو، یا 4 کر لو، لیکن عام عورتوں سے. اور یہ بھی کیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان میں بھی تم انصاف نہیں کر سکو گے، ان میں عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی رکھو. اب دیکھیں ان سے شروع ہوئی آیت اور ان پہ ہی ختم ہوتی. اگر تو انصاف کی بات پھر ایک ہی رکھو. تو یہ صرف ایک اجازت ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کو بہت ایکسپلائٹ کیا ہے اور لوگ کہتے ہیں قرآن نے 4 کا حکم دیا. بالکل غلط ہے، کوئی حکم نہیں دیا. اور بعض نے
اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا، وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ کرنی نہیں، قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے، اور یہ اجازت ہے، کسی کے حالات ہو سکتے ہیں، کسی کے حالات نہیں ہو سکتے، جس کے حالات ہوں وہ 2 بھی کر لے، وہ 3 بھی کر لے، 4 بھی کر لے، لیکن یہ میکسیمم 4 ہے۔ اب یہ 4 کی جو اجازت دی ہے یہ 1 سے 4 نہیں کی۔ عام طور پہ ہماری عورتیں جو باتیں کرتی ہیں جو دیکھو جی 4 کی اجازت دے دی، یہ 4 محدود کیا، وہاں تو 100 شادیاں کرتے تھے، ان کو محدود کیا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی کسی نے۔ تو پہلے زیادہ شادیوں کی وہاں پہ عادت تھی لوگوں کو، ان کو محدود کیا ہے۔ تو یہ اصل میں عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور وہ بھی 4 کی اجازت بھی ہے عدل کی شرط کے ساتھ، اور عدل اگر نہیں کرتا تو پھر نہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یتیموں کی بات بھی کی ہے، یتیموں کے مال میں احتیاط کرنے کی بات کی ہے، ظلم سے کھانا جہنم میں جانا ہے، کوئی شخص اگر ان کے مال کھا جاتا ہے۔ پھر مہر دینے کی بات کی گئی ہے کہ جب آپ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں ان کے مہر جو ہے خوشی خوشی دے دیا کرو۔ پھر آگے وراثت کا حکم، کیونکہ قانون وراثت تو تھا نہیں، عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ پھر آیت نمبر 11 سے 14 تک جو ہے قانون وراثت تو اس کی ضروری تفصیلات بتائی ہیں، اور یہ جو قانون بتایا ہے آیت نمبر 11 سے 14 تک، اس کی یہ قرآن میں تو اتنی ہے، یہ 3-4 آیات ہے بس۔ اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم الفرائض۔ اور علم الفرائض اتنا مشکل علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جب علم اٹھنے لگے گا نا تو سب سے پہلے علم الفرائض اٹھے گا، لوگوں کو وراثت کا حساب کتاب ہی نہیں آئے، اور ایسے لگتا ہے کہ آج کل علم الفرائض شاید اٹھ ہی گیا ہے، بہت کم لوگ رہ گئے جو علم الفرائض کو جانتے ہیں۔ وراثت کیلکولیٹ کرنی پڑے لگ پتہ جاتا ہے، حساب کتاب ہی نہیں آتا، اور یہ ہے علم الفرائض۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورا حساب کتاب بتا دیا کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وراثت کی تقسیم کے وقت تم خام خواہ اس میں اللہ کی ہوئی تقسیم میں خام خواہ جو ہے رکھنے یا اس میں سوالات اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرو، کیونکہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی تمہارا بیٹا ہو یا تمہارا باپ ہو، کون زیادہ حقدار ہے یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں زیادہ بہتر جانتے۔ یعنی تمہارا خیال ہے فلاں کو وراثت ملنی چاہیے، فلاں کو نہیں ملنی چاہیے، یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ پورا کرو۔ اور اس کے آخر پہ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو پورا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ سخت وعید ہے۔ آگے توبہ کی بات ہے، توبہ موت سے پہلے پہلے کر لو۔ جو شخص، دیکھیں 2 آیات ہے توبہ کی، اس کا خلاصہ یہ ہے گناہ کیا فوراً توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور جو شخص گناہ کرتا رہتا ہے، موت آ جاتی ہے سامنے، موت دے کے پھر کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ ہر شخص سے ہوتا ہے، لیکن جس نے طے کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اور دوسرا شخص وہ سوچ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا اتنے گناہ کر رہی ہے، میں گناہ کر لوں گا تو کیا فرق ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جو شخص یہ طے کر کے زندگی گزارتا ہے یا اللہ میں نے ایک بھی گناہ نہیں کرنا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں کرنا، میں نے تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، سوچ کے گناہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس سے گناہ جو ہوتا ہے یا اس کے جذبات غالب آتے ہیں، وہ جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، یا حالات سے مغلوب ہوتا ہے۔ تو جو ہی حالات سے مغلوبیت اس کی ختم ہوتی ہے یا جذبات اس کے ذرا ٹھنڈے پڑتے ہیں تو وہ فوراً سوچتا ہے اللہ یہ تو میں نے نہیں کرنا تھا، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اور اس طرح کے گناہ کوئی شخص کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، گناہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اس طرح کے گناہ ساری اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آگے محرمات کی تفصیل ہے۔ محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، یہ ٹوٹل جو ہے نا 18 قسم کی خواتین ہیں۔ 7 محرمات نسبی ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، خالہ اور پھوپھی، ان سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح 7 محرمات رضاعت ہیں، یعنی یہی 7 رشتے جو رضاعت سے قائم ہوتے ہیں وہ بھی سارے حرام ہیں۔ 4 سسرالی ہیں، ساس، بہو، ربیبہ۔ ربیبہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو کسی خاتون سے آپ نے شادی کی
اور اس کی بیٹی پچھلے شوہر سے، تو وہ آپ کے ساتھ آ گئی تو ربیبہ وہ بھی حرام ہے. یہ مستقل ان کے ساتھ یہ محرمات، ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دو سگی بہنیں، ان کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 18 قسم کی عورتیں بیان کی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ سکی بھانجی یعنی بھانجی اور خالہ، ان دونوں کو ایک نکاح میں بیک وقت نہیں جمع کیا جا سکتا، اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ محرمات کی تفصیل ہے. یہ میں نے عرض کیا حسن معاشرت کے اندر اللہ کریم نے یہ تفصیلات بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر